میں یہاں پر بیٹھے اور حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا دیا ہوا ان کو فرض سونپا ہوا کام انہوں نے انجام دیا. پھر اسی کام کو آگے بڑھایا. حضرت شیخ الاسلام کے جانشین فدائے ملت حضرت مولانا سید حسن مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت پوری زندگی اس علاقے پر اپنی توجہ فرمائے رہے اور ایک وقت وہ آیا جب حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس علاقے میں جب تشریف لائے تو آپ کو حکومت میں داخل ہونے نہیں دیا گیا. کہا کہ آپ اس علاقے میں نہیں جا سکتے. لیکن حضرت کی توجہات مستقل اس پر رہی. آج زمانہ پلٹا ہے اور تاریخ پلٹی ہے. حکومت بھی وہی ہے اور قانون بھی وہی ہے. زمانہ بھی وہی ہے اور علاقہ بھی وہی ہے. ہزاروں لوگ موجود ہیں اور فدائے ملت حضرت مولانا اسد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین اس علاقے میں پوری طاقت کے ساتھ حکومت ان کو آگے آگے لے کر آ رہی ہے. اور آج تاریخ کا ایک نیا باب لکھا جا رہا ہے. آج ہم سب لوگ مل کر ہزاروں کی تعداد میں یہاں موجود ہو کر حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے دیا گیا حکم, آپ کے ذریعے لگایا گیا پودا اور حضرت فدائے ملت رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے اس چھینچا گیا پودا ہم ان کے جانشین کے ہاتھوں میں سونپ رہے ہیں. اور میں امید کرتا ہوں کہ حضرت والا جس طرح حضرت شیخ الاسلام کی وراثت اور حضرت فدائے ملت کے نقش قدوم کی حفاظت پورے ملک میں پورے عالم میں فرما رہے ہیں, گاگریا کو بھی یاد رکھیں گے اور اس علاقے کو بھی اور آپ کی توجہات اسی طرح باقی رہے گی جس طرح ان اکابرین رحمہ اللہ کی تھی. میں اس کے بعد جامعۃ العلماء کے تعلق سے کچھ عرض کرنا چاہوں گا. حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب سے میری گفتگو ہوئی. حضرت نے ہمارے بیچ سے طے ہوا تھا کہ آج کے اجلاس کا موضوع ہوگا دور حاضر کا چیلنج اور علماء کرام کی ذمہ داریاں. اس عنوان کے تحت میں 2-3 باتیں بہت مختصر وقت میں عرض کروں گا. اکابرین کے سامنے زیادہ بولنا, اکابرین کے سامنے زیادہ اپدیش دینا بھی قسم کی گستاخی ہوتی ہے اور میں اس لائق نہیں. جو لائق ہوتے ہیں وہی بولا کرتے ہیں اور انہیں کی سنی جاتی ہے. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے, نبوت آپ پر ختم ہو گئی. اس کے بعد اس دین کے سامنے 2 مسئلے, دین آپ چھوڑ کر گئے. آپ نے کہا یہ دین تمہارا ہے اور یہ میں دے کے تمہیں جا رہا ہوں, اس دین پر تمہیں قائم رہنا اور اس پر چلنا ہے. 2 مسئلے سامنے ہیں. ایک مسئلہ ہے جو دین جس حالت میں دن پہنچانا ہے جہاں تک وہ نہیں پہنچا ہے. یہ 2 کام امت کے ذمہ ہیں اور علماء کرام کی ذمہ داری. ہمارے اکابرین رحمہ اللہ نے شروع سے ہی آج تک ان دونوں کام کو دونوں محاذوں پر پوری طاقت کے ساتھ انجام دیا. آپ کو یاد ہے جب اکبر کا دور, اکبر کا دین الہی کا فتنہ آیا تو حضرت شیخ احمد سے ہندی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قلعے کو قبضہ کیا. اکبر کا فتنہ ٹوٹا اور اللہ کا دین سربلند ہوا. یہ کس کی برکت تھی؟ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی برکت تھی. اس کے بعد فتنوں کا دور آتا رہتا ہے. ہندوستان کی تاریخ میں سب سے بڑا فتنہ اگر اکبر کے دور کے دین الہی کے بعد اگر آیا تو وہ عیسائیت کا تسلط اور انگریزوں کا اس ملک میں آنا تھا. وہ آئے, انہوں نے پوری طاقت کے ساتھ اس ملک پر قبضہ کیا. سارے نوابوں کو, شہنشاہوں کو, راجاؤں کو اپنے زیر نگی کر لیا اور عیسائیت کی پرزور تبلیغ شروع کی اور شاملی, کانپور, میرٹھ, فلاں 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 جگہوں پر علماء کرام کو جمع کر کر کے قتل کر دیا. مورخین بتاتے ہیں کہ صرف شاملی کے میدان میں 1 لاکھ سے زیادہ علماء شہید کیے گئے. اور 1857 کے غزل میں ہندو مورخ نے لکھا ہے, ہندو اتہاسکار نے لکھا ہے کہ صرف چاندنی چوک کے میدان میں 5 لاکھ مسلمانوں کو پھانسی دی گئی. اس سے بڑا کیا فتنہ ہو سکتا ہے؟ مسجدوں میں اذانیں بند ہو گئی, بھگدڑ مچ گئی
اور لوگ اپنے دین کو چھپانے لگے، بڑی مشکل حالات پیدا ہو گئے۔ ہمارے اکابر پھر کھڑے ہوئے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دارالحرب ہونے کا فتویٰ دیا، حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے تحریک چلائی، پھر حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں ہمارے اکابرین نے حکومت عمارت قائم کی۔ مارکہ شاملی ہوا، حافظ ضامن شہید ہوئے، اس کے بعد دارالعلوم دیوبند کا قیام بن گیا کہ اگر اسی طرح علماء مرتے رہے اور قتل ہوتے رہے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ دور دراز تک علاقوں کے اندر کوئی جنازے کی نماز پڑھانے والا بھی نہیں ہوگا۔ لہٰذا علماء بنانے کی فکر شروع کی، اس کا نام دارالعلوم دیوبند۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں کو ختم کرنے کے لیے تحریکیں چلائی۔ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی کو بھیج کر راجہ مہندر پرتاپ کی اگوائی کے اندر ضلع وطن حکومت قائم کروائی۔ مولانا برکت اللہ بھوپالی نے رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا وزیر بنایا۔ اس کے بعد تحریک ریشمی رومال چلا اور خلافت عثمانیہ کے ساتھ رابطہ قائم کیا۔ افسوس ہے کہ وہ تحریک کا راز فاش ہوا اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ سے اور طائف سے گرفتار کر لیے گئے۔ اللہ اکبر کی سزائیں لگ رہی ہیں، ہم کھلے عام میدانوں کے اندر قال اللہ و قال رسول پڑھا رہے ہیں، آپ کے چہروں کے اوپر نورانی داڑیاں چمک رہی ہیں اور آپ ایک بحیثیت مسلمان اس ملک میں باعزت اور باوقار زندگی گزار رہے ہیں۔ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن یہ صرف اور صرف اس ملک میں جمیعت العلماء کی خدمات کا صدقہ ہے، جس نے شریعت ایکٹ پاس کروایا اور آج تک وہ قائم ہے۔ جب ملک آزاد ہو گیا، ملک تقسیم ہو گیا، تقسیم کی لاگت پڑی، تقسیم کی ملک تقسیم نہ ہو، جمیعت العلماء نے یہ اسٹینڈ لیا۔ اس کے بعد جب تقسیم کی لعنت آ گئی، ملک کی بدقسمتی تھی، مسلمانوں کی بدقسمتی تھی، ملک تقسیم ہوا، طاقت تقسیم ہوئی، اس کے برے اثرات ملت پر پڑے۔ جمیعت العلماء کے اکابرین نے فیصلہ کیا کہ وہ پارلیمنٹری سیاست سے الگ ہوں گے اور مسلمانوں کے حقوق، سیاسی، سماجی، اقتصادی، دینی حقوق، مراکز، مدارس اسلامیہ، تبلیغی جماعت، مساجد، دینی کام کرنے والے لوگ، مصنفین، مؤلفین جو ہیں اس ملک کے نفرت پھیلانے والے لوگ، چاہے وہ ہندو ہوں یا مسلمان ہوں، نفرت پھیلانے والے لوگ، آگ لگانے والے لوگ، ملک کو بانٹنے والے لوگ، پرکھر دیش بھکتی کا نعرہ دے کر دیش کے ساتھ دشمنی کرنے والے لوگ، ان سے لڑنے کا جمیعت العلماء نے فیصلہ کیا اور آج تک سینہ چپر ہو کر ان کے سامنے کھڑی۔ روٹی کھانے والے اور فقیروں کا لباس پہن کر اپنی سرزمین پر پھر کر اپنے وقت کی سطح بلند کرنے والوں کو کمزور نہ سمجھا جائے، یہ ہماری شرافت ہے، کمزوری نہیں ہے۔ اگر یہ بوریاں نشینوں کی جماعت کھڑی ہو جائے گی تو خشکی اور تری میں آگ لگ جائے گی۔ حضرت نے شعر فرمایا اس وقت، شعر تو اس طرح ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں، آزادی کے زمانے کا شعر ہے۔ حضرت نے اس کو ترمیم کر کے فرمایا، سرفروشی کی تمنا پھر ہمارے دل میں، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ اللہ کا فضل ہوا، اللہ کا رحم ہوا، حضرت کی تشریف آوری کی برکت تھی کہ شام کو اسی دن 20 نومبر کی شام کو اس وقت کی وزیر اعلیٰ وسندھرا راجے نے 628 علماء کو رہا کر دیا اور دوسرے دن ودھان سبھا میں راجستھان کے ہوم منسٹر نے بیان دیا کہ یہ علماء انوسینٹ تھے، بے قصور تھے۔ حضرت نے اس وقت کہا تھا کہ اصل مجرموں تک پہنچا جائے، سرکار اور سیکورٹی ایجنسی اصل مجرموں کو بچا رہی ہے اور وہ بات صحیح ثابت ہوئی اور آج اصل مجرموں کا کالا چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے اور وہ جیلوں میں سڑ رہے ہیں۔ دنیا کو یہ دکھایا گیا کہ ان بوریوں پر بیٹھنے والے، داڑھی لے کر اللہ اکبر کی سزائیں بلند کرنے والے ملک کے دشمن نہیں ہیں، ملک کے دشمن یہ ہیں جو خواجہ خان کی درگاہ پر بمبلاست کراتے ہیں۔ یہ ثابت ہے۔ خیر اور بھائی ہیں، چلتے آ رہے ہیں، لڑتے آ رہے ہیں، انشاءاللہ لڑتے رہیں گے۔
حضرت کی قیادت میں اللہ تعالیٰ باقی رکھے، دائم رکھے، برکت عطا فرمائے، نظر بد سے بچائے۔ اگر ہم سب لوگ عام لوگوں کا ساتھ رہا، آپ لوگ جمیعت علماء ہند کے ستون ہیں، آپ جمیعت علماء ہند کی روح ہیں، آپ جمیعت علماء کی جان ہے، اس کے دست و بازو ہیں۔ اگر آپ سب لوگ ہم لوگ مل کر پوری طاقت سے کھڑے رہے تو انشاءاللہ ہمارے مدارس، مساجد، مراکز، تبلیغی جماعت، دینی کام کرنے والے لوگ اور کارکنان کی طرف انشاءاللہ کوئی آنکھ نہیں اٹھا سکے گا، اور انشاءاللہ ہم چلتے رہیں گے۔ اور یہ سلسلہ وہ بنیاد جو حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے ڈالی ہے، اور آج تیسری پیڑھی اس بنیاد کو سیکھ رہی ہے۔ انشاءاللہ خدا کرے یہ بابرکت سلسلہ چلتا رہے۔ ناظم عمومی حضرت مولانا عبد القدوس میاں صاحب کو اس شعر کے ساتھ رحمت پیش دیتا ہوں۔ آ جاؤ مسکراتے ہوئے جانے گلستان، آ جاؤ مسکراتے ہوئے جانے گلستان، میرے چمن کا جشن بہارا تمہیں سے ہے۔ جانا رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے جب بادشاہ وقت نے یہ کہا کہ جو ہے آئیے میں اپنے ملک میں آپ کو شریک کرنا چاہتا ہوں، یہ کہہ کر رد کر دیا کہ کل متاع دنیا قلیل، اللہ تعالیٰ نے تو ساری دنیا کو متاع قلیل کہا ہے، اس ہفتے قلیل میں سے آپ کو تھوڑا سا حصہ ملا ہے، اس تھوڑے کے کچھ داروں میں منتقل کرنے کا وقت آیا تو اصول اور ضوابط کے ساتھ کسی طرح کی سودے بازی نہیں تھی، بلکہ عقیدہ، اصول شریعت اور ضوابط کے سلسلے میں وہ جو ہے ان میں پہاڑوں کی سی استقامت تھی اور فولاد کی سی سلامت تھی۔ لیکن جب وقت آیا معاصر نسلوں کی ذہنوں میں منتقل کرنے کا تو اس میں شاخ گل کی سی لچک تھی اور ریشم کی سی نرمی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے اس قول پر آپ کا عمل تھا کہ کلم الناس علی قدر عقولہم اتریدون ان یکذب اللہ ورسولہ، کہ لوگوں کو بات کرو تو ان کی عقلی سطحوں کا خیال کرتے ہوئے بات کرو، ایسا نہ ہو کہ جو ہے آپ کو جھٹلا دیا جائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں آپ کے بیچ میں زیادہ دیر حائل رہنا نہیں چاہتا۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے ہیں، ایک مقناطیسی شخصیت کی تحریر آپ کو کھینچ کر یہاں آئی ہے، اس لیے میں بغیر کسی تاخیر کے جو ہے یہ اخیری یہ بات کہہ کر اپنی بات ختم کروں گا کہ ہم اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے میں اگر کوتا ثابت ہوئے، آج زمانہ ہے، وقت آپ کا منتظر ہے، آج کہیں زمانہ آپ کی طرف نگاہ لگائے بیٹھا ہے، لیکن آپ نے اگر اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے میں کوتاہی کی تو لمحوں نے خطا کی تھی، برسوں نے سزا پائی۔ میرے محترم بزرگوں، ایک تسلسل رہا، ہمارے اکابر علماء نے ہر وقت اپنی ذمہ داری کو ادا کیا۔ معتزلہ کا دور ہے، اس پر ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے میدان کارزار میں آئے، اس کے بعد کا دور ہے امام غزالی آئے، اس کے بعد کا دور ہے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ آئے، اس کے بعد کا دور ہے حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آئے، اس کے بعد کا دور ہے آریوں کے حملے ہو، عیسائیوں کے حملے ہو، رحمۃ اللہ کرانی اور مولانا قاسم صاحب دانوں کے اپنے مقابلے پر آئے ہیں، اخیر میں جو ہے قادیانیت کے حملے ہوئے ہیں اور امرتسر کشمیری اور مولانا محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ آئے ہیں، اور آج بھی جب بھی کہیں کہیں حملے ہوئے ہیں، ہدایت ملت میں جو ہے سر قدمدان پر میدان میں آئے ہیں، اور آج بھی آپ کا ہمارے بیچ میں حضرت مولانا محمود صاحب مدنی موجود ہیں جو ہر مسئلے کو لے کر چاہے پارلیمنٹ میں کھڑے ہوتے ہیں